ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور دکھ خوشی یہ زندگی کا حصہ ہے، کبھی دکھ کبھی خوشی. تو دکھ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے. اور خوشی کے ٹائم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دو نفل شکرانے کے ادا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ خوشی نصیب کی ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ خوشی ہمارے لیے مزید باعث رحمت بنائے. تو اس لیے ہر حال میں توبہ استغفار اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب تھوڑی دیر پہلے بازار گیا، بازار سے پھر میں نے یہاں آنا تو نہیں تھا کھیتوں کی طرف، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یار ایک چکر لگا لیتا ہوں. موسم بھی ٹھیک ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، دھوپ شوپ کوئی نہیں ہے اور یہ عصر کے بعد کا ٹائم ہے. تو ایک چیز میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ محنت جس چیز پہ ہوتی ہے نا، اس کی شکل بندے کو ویسی نظر آتی ہے. یہ ہماری تل کی فصل ہے، لیکن درمیان میں یہ حالات اس کے ایسے ہی ہیں. ایک اوپر والا پلاٹ اور یہ پلاٹ، باقی اوپر وہ گنا کاشت کیا ہوا ہے، وہ نیچے مرچ ہے. اور یہ درخت آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہم نے لگائے تھے نالے کے ساتھ ساتھ. یہ نالا یہاں سے آ رہا ہے، لیکن کتنے بچے، ایک یہ بچا ہوا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں. شکر الحمدللہ کہ چلو بچت تو ہے. ایک یہ بچا ہوا ہے، دو وہ نظر آ رہے ہوں گے، دو وہ بچے ہوئے ہیں. باقی لوگوں نے توڑ دیے، کوئی اکھاڑ کے لے گیا ہے. کوئی یہ جب زمین فری ہوتی ہے پھر لوگ جانور وغیرہ چرانے آتے ہیں تو وہ جانور وغیرہ توڑ لیتے ہیں. تو اس خالے کے اوپر بھی ہم نے لگائی تھی، لیکن یہاں پہ آپ کو ایک بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا. ایک یہ وہ سامنے ہے، ایک وہ سامنے ہے، باقی یہ 4 رہ گئے ہیں. باقی سارے کوئی توڑ کے لے گیا ہے، کوئی ہوا نہیں ہے، اور کوئی جانور چھوٹے ہی یعنی توڑ دیے انہوں نے. تو یہ بچے ہوئے ہیں. اچھا، میں کیا چیز دکھانا چاہ رہا تھا، یہ آپ ہری مرچ دیکھ لو، کتنی صاف نظر آ رہی ہے. اس پہ محنت ہوتی ہے. یہ جن کی ہے وہ سامنے ٹیوب ویل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ خود دیکھ لیں اس میں کتنا فرق ہے. اس پہ اچھی خاصی محنت ہوئی ہے، اور یہ خود کرتے ہیں. ان کی بیچارے، ان کی لیڈیز وغیرہ آتی ہے، ان کے بچے وغیرہ آتے ہیں، تو یہ لگے ہوتے ہیں گوڈی شوڈی کرنے میں لگے ہوتے ہیں. تو ان کو اس چیز کا پھل بھی مل رہا ہے. یہ آپ خود دیکھ لیں. یہاں سے بھی میں آپ کو دکھا دوں، ارے صحیح نظر اس میں کتنا فرق ہے. اور میں اپنے والے دکھاتا ہوں اس میں کتنا فرق ہے. اس میں آپ کو جڑی بوٹی نظر نہیں آئے گی. یہ گھاس وغیرہ ہے چھوٹا موٹا، اس کے علاوہ کوئی جڑی بوٹی نہیں ہے. اور اس کو لگی ہوئی مرچ بھی دکھا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں. ایک ایک پودے کو اتنے مرچ لگتی نا. لاسٹ ٹائم میں آیا تھا عید سے پہلے لینے اپنے والے، تو وہاں میں تقریباً 2 پودوں سے میں نے توڑے، میرا شاپر بھر گیا تھا. تو ایک پودے کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ لگتے ہیں. یا آپ اچھی طرح دیکھ لیں. پھر میں اپنے والے بھی دکھاتا ہوں کہ محنت جس چیز پہ کی جائے نا، اس کی شکل ہی چینج ہوتی ہے. بندے کو واضح اس چیز کی صفائی نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ آپ کو دیکھ لیجیے. اور اب اپنے والے بھی دکھاتا ہوں. یہ تل کی اگر بات کروں، مرچوں کی طرف میں آپ لوگوں کے جاتا ہوں، لیکن یہاں سے گزرتے ہوئے میں نے کہا چلو اس کا بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. یار ایک تو یہ ٹٹیری، جو ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں، دیسی لینگویج میں اس کو ٹٹیری بولتے ہیں. اور یہ جب اس نے بچے یا انڈے دیے ہوتے ہیں نا، اگر آپ پاس سے گزرے تو یہ اس طرح آواز نکالتی ہے، پھر بہت تنگ کرتی ہے. وہ بعض اوقات یہ آپ پہ اٹیک بھی کرتی ہے اگر آپ ان کے بچوں کے یا ان کے انڈوں کے بالکل پاس سے گزرتے ہیں. اور ان کے انڈے وغیرہ نظر بھی نہیں آتے، اور بالکل زمین کے کلر کے ہوتے ہیں.
تو ابھی بھی میرے خیال ہے کہیں آس پاس ان کا کوئی سین ہے، تو اس لیے تب سے ہی بول رہے ہیں۔ تو یہ تل کی اگر بات کروں، ایک پچھلا سال، اس سے پچھلے سال ہم نے کاشت کی تھی ساری زمین پہ تل، تو اس میں شکر الحمدللہ ہمیں اچھا خاصا اس میں فائدہ ہوا تھا، اور ریٹ بھی صحیح تھا، اور فصل بھی صحیح نکلی تھی، تل کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہ پچھلے سال ہم نے تل کاشی پھر ساری زمین پہ، تو اس پہ ہمیں تقریباً اچھا خاصا اس میں نقصان ہوا۔ لیکن نفع نقصان یہ زندگی کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ مالی نقصان تو پورا ہو جاتا ہے، جانی نقصان پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں تو ہوتی رہتی زندگی میں، کبھی کم کبھی زیادہ۔ تو پچھلے بار جو، اس سے پچھلے بار جو میں فائدہ ہوا، تو یہ تقریباً زمین، یہ جتنی ہم نے کاشت کی تھی اس سے تقریباً کوئی 70 یا 75 من تل نکلی تھی۔ تو آپ خود سوچیں کہ کتنا اس کا کتنی فصل نکلی ہوگی۔ یعنی یار میں ذرا، ہاں اتنی تھی تقریباً، جتنے ہم نے کاشت کی تھی، تو اس میں سے تقریباً 70-75 من تل نکلا تھا۔ تو شکر الحمدللہ اچھا خاصا اس میں ہمیں فائدہ ہوا۔ لیکن جب لاسٹ ٹائم ہم نے ساری زمین پہ کاشت کی، تو وہ 70-75 من کے بجائے ہمیں کتنے تقریباً ٹوٹل 4 یا 5 من صرف نکلی تھی تل، اور اس کا ریٹ بھی اس دفعہ پچھلی ریٹ کی طرح نہیں تھا، اس دفعہ اس کا ریٹ کم تھا۔ اور لوگوں کو جتنی بھی کاشت کی آس پاس، کئی لوگوں نے تو ویسے ہی کاٹ کے لے گئے جلانے کے لیے، لکڑی وغیرہ کے لیے، اور کئی نے تو ویسے اوپر ٹریکٹر چلا دیے۔ لیکن ہم نے کہا کہ یار اب کاشت کی اب کیا کر سکتے ہیں، تو ہماری تقریباً 5 من نکلی۔ آپ خود حساب لگا لیں، جہاں پہ 70-75 من، اور پھر نیکسٹ ٹائم آپ کو وہاں سے 5 من نکلے۔ لیکن میں یہاں پہ اللہ معافن میں کوئی میرا اشارہ ناشکری کی طرف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ مالی نقصان تو پورا ہو جاتا ہے، جانی نقصان پورا نہیں ہوتا۔ یہ چیز زندگی کا حصہ ہے، کبھی فائدہ کبھی نقصان، تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے۔ تو سٹارٹ میں نے آپ لوگوں کو وہاں کی مرچ دکھائی کہ اس پہ محنت، اور یہ ہماری والی دیکھ لیں، اس میں آپ کو دیکھ لیں کتنی زیادہ گھاس ہے۔ اب اس پہ اچھی خاصی محنت ہوئی ہے، اور وہاں تو آپ دیکھ لیں دوپہر کو یا صبح کے ٹائم آؤ تو وہاں وہ بچے وغیرہ ان کے لگے ہوتے ہیں، ان کی لیڈیز وغیرہ ہوتی ہے، صفائی کرنے میں لگی ہوتی ہے، گھاس وغیرہ نکالنے میں اور جڑی بوٹیاں وغیرہ نکالنے میں۔ ہمارے والے کا حساب یہ آپ خود دیکھ لیں کتنی زیادہ گھاس ہے۔ جڑی بوٹی اتنی خاص نہیں ہے بڑی والی، لیکن یہ گھاس بہت زیادہ ہے اس میں، یہ آپ خود دیکھ لیں۔ ان کی مرچوں میں اور ہماری مرچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی سے پہ اس دفعہ ہم نے یہ مرچ کاشت کی ہے۔ اس میں پیاز بھی تھے، پیاز تو ہم نے نکال لیے تھے، کہ مرچ رہ گئی ہے، اور مرچ کی بھی میرا خیال ہے یہ دوسری یا تیسری فصل ہے۔ اور یہ گنا شریف، یہ بڑا ٹائم لے لیتی ہے، یہ اتنی جلدی تیار نہیں ہوتی۔ اور اس میں ہم نے تربوز کاشت کیے تھے، تربوز یہ تقریباً 1 مہینہ پہلے ہی تربوز یہاں سے نکال لیے تھے۔ اب یہ صرف گنا ہی ہے۔ یہ جہاں پہ یہ توڑی وغیرہ پڑی ہوئی تھی، یہ آپ دیکھ لیں یہ کتنی جگہ اس نے کور کی ہوئی تھی، لیکن یہ لاسٹ ٹائم میں نے یہ اٹھا کے لے گئے، یہ آپ خود دیکھ لیں کتنی جگہ کور۔ اگر یہ سٹارٹ میں بندہ ساری اٹھا لے نا، پھر فائدہ ہوتا ہے، پھر آپ کی اتنی ساری جگہ ضائع نہیں ہوتی، یہ بھی اس میں بھی فصل آ جاتی ہے۔ لیکن جن کو ہم نے بیچی تھی وہ تقریباً روزانہ ایک ایک ریڈی لے کے جاتے رہے، تو یہ تقریباً پچھلے کچھ دنوں میں یہ ان کی یہ ختم ہوئی ہے، ورنہ پورا سال یہاں سے لے کے جاتے رہے۔ تو یہ آپ کو دیکھ لیں اتنی جگہ اس نے کور کی ہوئی تھی، اور یہ آپ خالی جگہ پڑی ہوئی ہے۔ لیکن اگر یہ بندہ بیچے اسی وقت اٹھوائے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، ورنہ آپ کی یہ اتنی جگہ کور ہو جاتی ہے۔ اور اس کی جو پتے نا اتنے نوکدار، اتنے تیز ہے نا،
جب آپ کو لگتے ہیں نا تو اس وقت بندے کو فیل نہیں ہوتے، لیکن جب پسینہ آتا ہے آپ کو پھر آپ کو صحیح والی جلن ہوتی ہے۔ ابھی جب میں آیا تو وہ انکل بیٹھے ہوئے تھے جن کی وہ مرچی میں نے اسٹارٹ میں دکھائی، ابھی بھی وہ چارپائی وہاں پہ لیٹے ہوئے، وہ بلب نظر آ رہا ہے، وہ اشارہ ہوتا ہے کہ لائٹ ہے یا نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے ٹیوب ویل چلایا ہے، ٹیوب ویل یہ اگر لائٹ بند ہوتی تو اس کو پتہ لگ جائے کہ لائٹ چلی گئی ہے، تو وہ بلب نیچے گرا ہوا تھا ہوا کی وجہ سے۔ پھر وہ انکل نے خود ٹرائی کر رہے تھے اوپر چڑھنے کی، لیکن ان سے چڑھے نہیں جا رہے تھے، وہ بزرگ ہیں بیچارے۔ پھر میں آ گیا، وہ کہنے لگا کہ صحیح ٹائم پہ آیا، پھر میں اوپر چڑھا ہوں، اس کو میں نے صحیح باندھا اوپر بلب کو، پھر میں نے وہ بانس کی لکڑی کے ساتھ اوپر صحیح طرح باندھ دیا، اب وہ جلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرا پورا ہفتہ لاہور میں گزرتا ہے، اور ہر بندہ روزی روٹی کے لیے کوئی کس شہر میں کام کر رہا ہے، کوئی کس شہر میں، تو میرے قریب تو لاہور ہی ہے، تو میرا پورا ہفتہ لاہور میں گزرتا ہے۔ پھر ویکینڈ پہ 2 دن کے لیے میں یہاں جاتا ہوں، اور پھر یہاں پہ بھی یہ کبھی کدھر نکل جاتا ہوں کبھی کدھر، لیکن مجھے تو سب سے زیادہ سکون ملتا ہے کھیتوں میں ملتا ہے۔ یہاں سے آپ کا دماغ فریش ہو جاتا ہے نا، پورا ہفتہ وہ ہارن، وہ ہر پی پی کی آوازیں، وہ ٹریفک، وہ شور شرابہ، وہ رکشوں کی آوازیں وہ دماغ میں چڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن بندہ یہاں پہ آ کے 2 دن بھی رہ لینا تو وہ پورے ہفتے کی جو 5 دنوں کی وہ جو ٹینشن ہوتی ہے، وہ شور شرابہ آپ کے دماغ سے بالکل نکل جاتا ہے، اور بندہ ایک دم ریفریش ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھی یہی سین ہے کہ میں بھی ایک دم ریفریش ہو جاتا ہوں۔ تو یہاں آپ دیکھ لیں، سکون ماحول، ہوا چل رہی ہے، موسم تو ایسے ہی ہے، کبھی بہت شدید گرمی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی ایسے بادل آ کے موسم ذرا خوشگوار ہو جاتا ہے، لیکن گرمی بہت شدید ہے۔ اور یہ 2 دن سے یہ ہے کہ بادل وغیرہ آ جاتے ہیں تو اس سے موسم پہ تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ اور ویڈیو کا میرا خیال ہے کہ اختتام ادھر ہی کر لیتے ہیں، اور کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ 10 منٹ سے اوپر میری ویڈیو نہ جائے، لیکن پچھلی کچھ ویڈیو میری 10 منٹ سے اوپر چلے گی، 12 13 14 15 16 منٹ تک میری ویڈیو گئی ہوئی ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ 8 اور 10 منٹ کے درمیان ہی ہو، اس سے لمبی نہ ہو۔ اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ معاف فرمائے کہ یہ 10 سے اوپر تو نہیں چلی گئی۔ تو میں آج کی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتا ہوں، اس خوبصورت کھیتوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ، لیکن دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔